کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ شدید دباؤ میں بھی کیسے پرسکون رہتے ہیں اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ذرا سی بات پر بکھر جاتے ہیں؟ اس کا جواب دراصل جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس میں چھپا ہے، اور آج ہم کامیابی کی اسی کنجی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا اس بات کو ایسے سمجھیں کہ کامیابی ایک درخت کی طرح ہے۔ اب اس درخت کی خوبصورتی، اس کی ہریالی، اس کی مضبوطی کا سارا راز کس میں ہے؟ اس کے پتوں میں۔ یہی پتے دراصل جذباتی ذہانت ہیں۔ ان کے بغیر کامیابی کا درخت تو ہوگا، لیکن بے جان، سوکھا ہوا اور مرجھایا ہوا۔ مطلب یہ اتنی ہی بنیادی چیز ہے۔ تو آج ہم 5 قدموں میں اس پوری بات کو سمجھیں گے۔ ہم اس کے تعریف سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیسے ایک لمحے کا جذبہ 2 بالکل مختلف زندگیاں بنا سکتا ہے، یہ ہمارے جسم پر کیسے اثر کرتا ہے، اور ہاں، سب سے اہم، ہم اسے کنٹرول کرنے کے کچھ عملی طریقے بھی سیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اور بنیادی سوال سے۔ آخر یہ جذباتی ذہانت ہے کیا چیز؟ بہت ہی سادہ الفاظ میں، جذباتی ذہانت ایک صلاحیت کا نام ہے۔ کس چیز کی صلاحیت؟ اپنے منفی جذبات جیسے غصہ، ڈر یا مایوسی، ان پر قابو پانے کی، اور ساتھ ہی اپنے مثبت جذبات جیسے خوشی کو صحیح وقت اور صحیح جگہ پر ظاہر کرنے کی۔ یہ توازن، یہی اصل کمال ہے۔ یہ بات اس پوری بحث کو ایک جملے میں سمیٹ دیتی ہے۔ مشہور بزنس مین جیک ما کا یہ کہنا کہ ای کیو والے لوگ آئی کیو والوں کو کنٹرول کرتے ہیں، بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں صرف ذہین ہونا کافی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے جذبات کو بہتر سمجھتے ہیں اور انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ اکثر زیادہ ذہین لوگوں پر بھی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چلیں اب ایک کہانی کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک ہی جیسا واقعہ صرف ایک جذباتی رد عمل کی وجہ سے زندگی کے نتائج کو پوری طرح سے بدل سکتا ہے۔ تصور کریں، واقعہ ایک ہی ہے۔ ایک دفتر میں کام کرنے والے شخص کی قمیض پر چائے گر گئی۔ اب یہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں۔ پہلا راستہ منفی رد عمل کا ہے۔ وہ شخص غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ، ملازم سے بدتمیزی، دفتر میں سب کے سامنے جھگڑا، باس سے تلخ کلامی اور آخر میں نوکری سے برطرفی۔ اب دوسرا راستہ دیکھیں، مثبت رد عمل کا۔ وہی شخص ایک لمحے کو رکتا ہے، ایک گہری سانس لیتا ہے، مسکراتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ نتیجہ، دن پرسکون گزرتا ہے، پریزنٹیشن کامیاب ہوتی ہے اور گھر میں بھی خوشی کا ماحول رہتا ہے۔ ایک ہی واقعہ، 2 رد عمل اور 2 بالکل مختلف زندگیاں۔ تو اصل مسئلہ چائے گرنے کا تھا ہی نہیں، اصل مسئلہ تھا اس پر دیے گئے رد عمل کا۔ زندگی کے ہر موڑ پر، کسی بھی واقعے اور ہمارے رد عمل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے۔ اسی وقفے میں ہماری کامیابی اور ناکامی کا سارا راز چھپا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی باہر کی دنیا کی بات، لیکن ہمارے جذبات کی سب سے بڑی جنگ تو ہمارے اپنے جسم کے اندر لڑی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ منفی جذبات اندر ہی اندر ہمیں کیسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں، ذہن اور جسم کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اگر کوئی ہر وقت غصے میں رہتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، جو دل اور جگر کے لیے خطرناک ہے۔ اسی طرح مسلسل فکر اور پریشانی جسم کے دفاعی نظام کو کمزور کر دیتی ہے، جس سے ہاضمے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ڈپریشن تو سیدھا دماغ کی کیمسٹری کو بدل دیتا ہے، اور لمبے عرصے تک رہنے والا خوف گردوں اور ہمارے اعصابی نظام پر مستقل دباؤ ڈالتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جس طرح منفی جذبات زہر کا کام کرتے ہیں، اسی طرح خوشی، شکرگزاری اور امید جیسے مثبت جذبات ایک طاقتور دوا کی طرح ہیں۔ یہ ہمارے جسم اور ذہن دونوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اب سب سے بڑا سوال کہ اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی بالکل، خوش قسمتی سے یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے اس ٹول کٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اپنے جذبات کا ماسٹر بننے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ وہ ٹولز ہیں جن کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ سب سے پہلا قدم، جب بھی غصہ یا پریشانی محسوس ہو، کچھ کرنے سے پہلے صرف ایک گہری سانس لیں، یہ سوچنے کا وقت دے گی۔ دوسرا، روزانہ کچھ وقت خود کے ساتھ گزاریں، مراقبہ کریں یا صرف چند منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ تیسرا، اپنے جذبات کو باہر نکالنے کا کوئی صحت مند طریقہ اپنائیں، ڈائری لکھیں یا ورزش کے ذریعے اس توانائی کو استعمال کریں۔ اور آخر میں، یاد رکھیں، مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی علامت ہے۔
اور اب سب سے اہم بات، جذباتی ذہانت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قسمت سے ملتی ہے۔ یہ بالکل ایک پٹھے کی طرح ہے جسے محنت اور روز کی مشق سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص مسلسل کوشش اور مشق سے اپنی جذباتی ذہانت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہی ذہنی مضبوطی اور ذاتی خوشحالی کا سیدھا راستہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، جو اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ لیتے ہیں وہ اعلیٰ ذہانت والوں کی بھی قیادت کر سکتے ہیں۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ ہماری زندگی کے عام طور پر 3 اہم ستون ہوتے ہیں: ہمارا کام اور کریئر، ہمارے رشتے اور ہماری اپنی صحت۔ ان میں سے وہ کون سا شعبہ ہے جہاں جذباتی ذہانت پر تھوڑی سی محنت سب سے بڑا اور مثبت انقلاب لا سکتی ہے؟